بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 23 صفر المظفر 1448 ہجری بمطابق 7 اگست سن 2026 عیسوی۔ ہر شخص دا بنیادی طور پہ فطری اور طبعی طور پہ کسی نہ کسی جماعت، پارٹی اور گروہ نال تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ گروہ سیاسی ہو یا مذہبی۔ اور جس جماعت اور گروہ نال کوئی تعلق رکھتا ہے اس کی فیور دے اندر بولتا ہے، او دے نزدیک وہ پسندیدہ جماعت اور پارٹی تھی۔ کوئی کہے گا میں مسلم لیگ نون نال تعلق رکھنا، کوئی کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی نال میرا تعلق ہے۔ اس سیاسی جماعتاں نے، اس طرح مذہبی جماعتاں غیر مسلم اور مسلم کمیونٹی دے اندر کچھ لوگ نے وہ یہودیت نو پسند کرتے ہیں، کسی دا مذہب ہے کہ وہ عیسائیت دا علم بردار ہے۔ 3 سماوی مذاہب نے جو آسمان تو نازل ہوئے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ اسلام تو پہلے یہود و نصارہ جو کہ اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی جماعت ہے، اللہ نے انہاں وچوں بے شمار لوگاں نبوت اور رسالت نال نوازیا، کتاباں بھی نازل فرمائیاں، معجزات بھی عطا کیتے، دنیا دی حکمرانی اور خلافت بھی بخشی۔ بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء اور رسول پیدا فرمائے اللہ پاک نے، مگر کسی نبی اور کسی رسول دی جماعت نو اللہ یہ نہیں آکھیا کہ اے میری پارٹی ہے، اے میری جماعت ہے، اے میرا گروہ ہے، سوائے اس مقدس جماعت دے جس دا مربی تربیت کرنے والا، معلم یعنی تعلیم دینے والا، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا عقائد و نظریات، اعمال و کردار دی او پارٹی، او مقدس جماعت جس دے مربی، معلم، مصلح، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ریفارمر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ نو کیڑی خوبی انہاں وچ پسند آئی ہے کہ اللہ اس جماعت نو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی۔ پھر نال نال اللہ تعالیٰ اس جماعت دے لوگاں دیاں تعریفاں، انہاں دیاں صفتاں بیان کر رہے ہیں اور انہاں دی کامیابی دا اعلان بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امت،
امتاں پہلے بھی بڑیاں ہوئیاں نے، لیکن اے میرے محبوب دی امت، اے میرے محبوب دے اصحاب کبار، تسی بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، میں سارے لوگاں وچوں تانوں نکال کے چن کے پسند کر کے ایک پاسے کر لے۔ یعنی کوئی پوچھے کہ اللہ دی پسندیدہ جماعت کیڑی ہے، تو وہ صرف ایک جماعت ہے جنہ دا استاد اور مربی اور معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو خیر کیوں آکھیا ہے، بہتر امت، اس واسطے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تین صفتاں اللہ نے بیان فرمائی جس واسطے یہ امت عام نہیں، امت خیر ہے، بہتر امت۔ فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تسی ایڈے چنگے ہو کہ نیکیاں دا حکم کرن والے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تسی برائیاں تو روکن والے ہو، تسی اللہ نال ایمان رکھن والے ہو۔ اے تہاڈیاں صفتاں نے جدی وجہ تو اللہ کہہ رہا ہے اے میری پارٹی ہے، اولئک حزب اللہ، اے ہوئے لوگ نے جو اللہ دا گروہ ہے، اللہ دی جماعت ہے، اللہ دی پارٹی ہے، اے ہوئے گروہ ہے جنہ دے بارے اللہ فرماندا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو ایک چیز دی خصوصی محبت عطا کی، اس پارٹی کو اللہ کہہ رہے ہیں حبابا الیکم آکھیا، تواڈے نزدیک ایک شے دی بڑی محبت، اولاد نالوں بھی ود کے، بیوی نالوں بھی ود کے، ماں باپ نالوں بھی ود کے، رشتہ داراں دوستاں یاراں نالوں بھی ود کے، ایک شے جدی میں تانوں بڑی سخت محبت عطا فرمائی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو تواڈے نزدیک بڑی محبوب ہے، تانوں اودے تو بغیر تواڈا گزارا نہیں، باقی ہر شے تسی چھڑ سکتے ہو مگر وہ چیز ترک نہیں کر سکتے۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا حبب الیکم الایمان، تو انہوں ایمان دی محبت عطا فرمائی ہے۔ ایمان دے جدوں بسلہ آئے گا، ایمان دی بات آئے گی، تسی کوئی سمجھوتا کرن تیار نہیں ہوو گے۔ ایمان دے معاملے وچ آ کے تسی اپنے باپ نال بھی ٹکرا جاؤ گے، اپنی بھائیاں نال بھی تصادم اختیار کرو گے، اپنی برادری نال بھی ٹکر لے لو گے، اپنے جسم دے ہوتے سختیاں برداشت کر لو گے، مگر ایمان چھڑنا گوارا نہیں کرو گے۔ ایک چیز دی محبت،
اور وہ ہے ایمان. اے مومن دی متاع عزیز. جدو ایمان دا معاملہ آئے گا مومن کسے سمجھوتے تے تیار نہیں ہوئے گا. نو کمپرومائز. سزاواں برداشت کر لے گا. ایک راسخ العقیدہ مومن مضبوط ایمان والا تکلیفاں اٹھا لے گا, سختیاں برداشت کر لے گا, مگر ایمان دے مقابلے وچ کسی چیز نو ترجیح نہیں دے گا. ایمان دی دولت دی حفاظت واسطے اپنی جان دی بازی تک لگا دے گا, مگر ایمان تے سمجھوتا نہیں کرے گا. ایدی مثال حضرت سمیہ نے 2 لخت کر دیتا گیا جسم, چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, مگر اپنا ایمان قائم رکھے. حضرت زنیرہ ابو جہل نے دونوں اکھاں کٹ دیتی ہیں اور پھر کہہ رہا ہے جا اپنے رب نو کہہ کہ تیریاں اکھاں لوٹا دے وے, تیری بینائی واپس کر دے. انہوں نے کہا کہ میرا رب اس بات تے قادر ہے, وہ میری بینائی لوٹا سکتا ہے. رات رو ستیاں نے صبح اٹھیاں نے اکھاں روشن. ایمان تے سودا نہیں کیتا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سارا ٹبر کفر دیاں سختیاں تے ظلم برداشت کر رہا ہے, حتیٰ کہ اللہ دے رسول انہاں دیاں چیخاں سن کے گزر جاتے نے اور نالے کہندے نے اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. خاندان یاسر والے ہو صبر کرو, تہاڈا وعدہ جنت ہے. جدوں میں حضرت بلال دی عظیمت و استقامت نو دیکھنا کہ مکے دا چودھری امیہ ابن خلف کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں اس بیچارے غلام تے. دوپہر شکر دوپہرے تپدی ریت پھر گرمی عرب دی, لٹا کے سینے دے پاری پتھر رکھ ہے, پھر ڈانگاں دی مار مار ہے کہ لات و عزا دی خدائی دا اقرار کر لے. مگر حضرت بلال کی کہہ رہے نے اے جان تے عارضی ہے, سب کچھ قربان کر دیاں گا پر مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑاں گا, میں اپنے ایمان دا سودا نہیں کراں. اس طرح کتنے مظلوم بیچارے غلام تے لونڈیاں نے جو مارا کھا رہے نے. حضرت عثمان ایمان لے آئے, بنو امیہ دا اے چشم و چراغ ہے. امیہ خاندان وچوں پہلا اموی جو ایمان لے آ رہا ہے وہ حضرت عثمان نے. چاچے نو پتہ لگا, سکا چاچا, اس نے صف دے اندر لپیٹے ہے, توے دی توڑی دے رہا ہے کہ کسی طریقے نال عثمان اپنے پہلے مذہب تے آ جائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مذہب دا انکار کر دے وے. مگر حضرت عثمان ڈٹے رہے نے. بے شمار اس طرح دیا مثالاں نے. ظلم برداشت کیتے, سختیاں برداشت کیتیاں, مصائب و آلام دے وچوں گزرے نے, مگر سمجھوتا نہیں کیتا. حضرت عمار بن یاسر انہوں کافرہ نے پکڑیا, بڑیاں سزاواں دیتیاں اور کہہ رہے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گاڑا کٹ. جی سختیاں برداشت کر رہے نے, مجبور ہو کے 1-2 لفظ زبان تو نکل گئے, تاؤں نہ چھڑیا ہے.
روندے ہوئے بارگاہ نبوت چاہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، آج میرے کو اے جرم سرزد ہویا ہے، میرے تے بڑیاں نہ سختیاں کی دیاں، مجبور ہو کے کرہن توان نہیں، خوشی نال نہیں، مجبور ہو کے میں تواڈی شان کچھ الفاظ ادا کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنا ہے، تیری نیت اور ارادہ ایسا نہیں سی، ہاں البتہ پھر کدے ہو جائے موقع بنے ایویں جان بچا لوی۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اللہ انہوں ثابت قدم رکھدا ہے دنیا دی زندگی دے اندر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ او لوگ جنہ کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ ہے، لوگوں یہ کہنا بڑا سوکھا ہے، یہ دے قائم رہنا بڑا اوکھا ہے۔ پھر انہاں دے اتے سختیاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، ظلم دے پہاڑ توڑے گئے، اللہ فرما دے نے پھر انہاں دے اتے موت دا وقت آ گیا، میں اپنے فرشتیاں دے گروپ بھیج دیتے، میرے بندے دے بڑے ظلم ہوئے نے، انہیں سب کچھ برداشت کر لے آئے، پر میرے تے ایمان یا میرے محبوب دے پیغمبر دے فرمان نو ٹھکرایا نہیں، اے ڈٹ گیا ہے، سختیاں برداشت کر لیاں نے۔ او فرشتو جاؤ اس خوش نصیب نو جنت دیاں خوش خبریاں سناؤ۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ اپنی خوشی، اپنی رضامندی اور اپنی نعمتاں دی انہوں خوش خبریاں سنا رہا ہے۔ اے اللہ والے نے، استقامت والے نے، عظیمت والے نے، ڈٹ جان والے نے ایمان دا سودا نہیں کیتا، جان دے دیتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ انہاں دیاں تعریفاں میں کی فرما رہے ہیں، وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اے او لوگ نے جنہاں میں تقوی دا امتحان لے کے انہاں نو سند دے دیتی ہے، اے واقعی تقوی دے قابل سن، اے واقعی سچے ایمان والے نے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ خود کہہ رہا ہے میں انہاں دے دلاں دے اندر تقوی دا پیڑ تے روغن آپ کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ انہوں تین چیزاں نال نفرت ناپسند کر دینے، انہاں دے نزدیک ایمان محبوب تے ہور تین
چیزاں مکروہ نے، ایمان محبوب ہے تے ناپسندیدہ چیزاں کیڑیاں نے۔ وَقَرَّا اِلَيْكُمْ، اللہ کہندا او میرے نبی دیو سنگیو، ساتھیو، صحابیو، میرے پیغمبر دے غلامو، میرے نبی دے فداکارو تے جانثارو، میں تانوں تین چیزاں دی نفرت عطا کیتی ہے، الکفر والفسوق والعصیان۔ کفر تو تانوں نفرت ہے، تانوں فسق و فجور تے بے حیائی دے کماں تو نفرت ہے، تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تو نفرت ہے۔ ایک شے دی محبت اور تین چیزاں دی نفرت۔ اگر ایک کسی مومن دے اندر صفات پائیاں جان گیاں کہ وہ ایمان نو سب تو زیادہ محبوب رکھتا ہے، بیوی نالوں بھی ود کے، بچیاں نالوں بھی ود کے، بھیڑا بھراواں نالوں بھی ود کے، رشتہ داراں نالوں ود کے، سوہریاں پیکیاں نانکیاں دادکیاں نالوں بھی ود کے ایمان نو مقدم رکھدا ہے، محبوب رکھدا ہے، اور تین چیزاں تو نفرت کردا ہے۔ کفر تو نفرت ہے، بے حیائی دے کماں تو نفرت ہے، اور اللہ تے اس دے رسول دی نافرمانی تو نفرت ہے۔ پھر اللہ انہوں سند کٹ کے دے رہا ہے، اولئک هم الراشدون۔ اللہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ اے لوگ جڑے نے یہ بورڈ وچوں ٹاپ کرن والے نے۔ میٹرک دا امتحان ہوا ہے نا، رزلٹ دا اعلان ہر ڈویژن دے بورڈ ہوندا ہے، ہر بورڈ نے سرگودا بورڈ، فیصل آباد بورڈ، لاہور بورڈ، ملتان بورڈ، گجرانوالا بورڈ، تے جڑے جڑے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے نے انہاں دیاں باقاعدہ طور تے پروٹوکول دیتا گیا ہے کہ اے بچی اے بچہ انہیں اینے نمبر لے نے، تے صحابہ نے بھی بڑا سونا ٹاپ کیتا ہے، بڑے پیارے نمبر لے کے ڈگریاں کدے کولو، دنیا دے کسے پرنسپل کولو نہیں، کسے گورنمنٹ دنیا دی کولو نہیں، پوری کائنات دا خالق و مالک انہوں سندہ کٹ کے دے رہا ہے، اور یہ سند کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم اللہ۔ وہ ڈگری کتھوں آئی جی؟ آسمان تو آئی، زمین والے دی ڈگری نہیں، زمین والے دی ڈگری سند سڑ بھی سکتی، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے ڈگری دیتی ہے قیامت تک قائم رہنی ہے، جدوں تک رب دا قرآن قائم رہے گا، جدوں تک اے عرش و فرش قائم رہیں گے، جدوں تک زمین و آسمان دا نظام قائم رہے گا، جدوں تک سورج چند چمک دے رہیں گے، تارے دمک دے رہیں گے، ہواواں چلدیاں رہیں گیاں، اور سمندراں تے دریاواں دا مد و جزر قائم رہے گا، جدوں تک لیل و نہار دا، رات تے دن دا نظام قائم رہے گا، ادو تک قرآن قائم رہے گا، اور اللہ دا حکم تے فرمان قائم رہے گا۔ اے ڈگری جعلی نہیں، اصلی ہے، نقلی نہیں۔ اس ڈگری دے اتے دنیا دی نوکری نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، جنہ خوش نصیبہ نے سنداں حاصل کیتیاں، جنہ نے ڈگریاں حاصل کر لیاں پر قربانیاں دے کے، ٹھیک ہے، مصائب و آلام دے کٹھن مرحلے طے کر کے، جنہ لوکاں نے اے ڈگریاں حاصل کر لیاں، انہاں نو دنیا دی ملازمت نہیں ہے، تے عارضی تے وقتی ہے۔
اللہ نے انہوں نعمتاں نال بھری ہوئی جنت دا وارث بنا دیتا ہے، اور اللہ دے نوری فرشتے انہوں سلامیاں دیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو اڈے تے سلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اللہ پاک نے سورہ احزاب دی اے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی رحمت بھیجدا ہے، فرشتے بھی رحمت دیاں دعاواں کر دینے، کدے واسطے؟ علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی بھی میرے محبوب تے، آپ دی آل تے، آپ دے اہل بیت تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ اے ویکھو کتنا پیارا عمل ہے، اللہ بھی کر رہے ہیں تے اللہ دے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تے پھر اللہ ایمان والوں نو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اے آیت سن کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، یا رسول اللہ تہاڈا کڈا شان ہے کہ اللہ بھی تہاڈے تے رحمت بھیجدا ہے، او دے فرشتے بھی درود و سلام پڑھ رہے نے، تے اللہ سانو ایمان والیاں نوں بھی حکم دے رہا ہے، تہاڈا ذکر کنا شان نال اللہ کردا ہے، کیا ساڈا بھی کدے ذکر اللہ کردا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ تہاڈا ذکر کرتا ہے، کیا اللہ ساڈا بھی ذکر کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر دوسری آیت نازل فرمائی، والذی یصلی علیکم، اللہ اوتھے کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تے پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے دوسری آیت نازل فرمائی۔ ابو بکر دی بات سن کے، او والذی، او ذات جڑی ہے، او جڑی ہستی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی، او والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر۔ او میرے نبی دے سنگیو ساتھیو، تہاڈی کوئی شان گھٹ ہے؟ جس طرح اللہ اپنے محبوب تے اللہ دے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے نے، اللہ ایویں تہاڈے تے اللہ دے فرشتے بھی تہاڈے تے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر، لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیویں تواڈے تے رحمت بھیجدا ہے کہ تانوں کفر دے، شرک دے، جہالت دے، ضلالت دے، گمراہی دے ہنیریاں وچوں کڈ کے حق دی روشنی دی طرف لے کے آوندا ہے۔ کیا یہ اللہ دی رحمت نہیں؟ وہ ایک بندہ گمراہ ہے، ایک جاہل ہے،
پھر اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندہ ہے، وہ حق دی طرف آ جاندہ ہے، ہنیریوں نکل کے چانن والا آ گیا ہے، کیا او دیتے اللہ دی رحمت نہیں؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور سارے صحابہ اکرام نور دے مسافر نے، روشنی دے مسافر نے، اللہ نے انہوں ہنیریاں وچوں کٹ لیا ہے، اللہ نے انہوں قرآن جیسی مصطفیٰ جیسی ہدایت دی روشنی عطا کی تھی۔ اے جڑے چانن وچ آ رہے ہیں نا، انہاں ہنیریاں وچوں نکل کے تے اللہ پھر انہاں دی تصدیقاں کر رہے ہیں، تے پھر فرمایا جیڑا میرا ہو جائے پھر جہان اودا ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہو۔ کوئی میرا بن کے وخائے تے صحیح، جے ساری دنیا او دے قدمہ وچ نہ رکھ دیاں تے مینوں رب نہ کہنا۔ اللہ اکبر، او مقدس جماعت جس دا استاد میرا مصطفیٰ ہے، جو کہ چٹائیاں تے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والے خوش نصیب نے، پیٹ دے اندر فاقے نے، مگر سینے قرآن و سنت نہ روشن، کئی دن کھانا میسر نہیں، کھان والی پین والی کوئی چیز نہیں ملتی، مگر در مصطفیٰ دے پکے ڈیرے لا کے بیٹھے۔ کوئی ایک ثابت کر دو شاگرد ایسا محمدی مدرسے دا جڑا اس واسطے مدرسہ چھڈ گیا ہوئے کہ مینوں ایتھے روٹی نہیں لبھی، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا شاگرد رشید درویش صحابی کئی دن گزر گئے نے، رستے وچ لیٹے نے، جسم بچوں طاقت جواب دے گئی ہے۔ ابو بکر آئے، اونا کولوں بھی مسئلہ پوچھا ہے، اشاریاں نہ کہ سمجھ جان گے کہ میں بھوکھا ہوں۔ دوسرے آئے، تیسرے آئے، اللہ اکبر، اے ایسا شاگرد ہے مایا ناز شاگرد محمدی مدرسے دا، 5000 تو ود کے جنہوں زبانی حدیثاں یاد۔ اللہ اکبر، ساڑھے کو پوچھو تو انہوں کی یاد ہے؟ سانو جی مائیے بڑے ہوندے نے، سانو ٹپے بڑے ہوندے نے، سانو گانے بڑے یاد نے۔ ایتھوں تک کئی گانیاں دے حافظ نے، وہ دس دین گے اے فلانی فلم دا گانا ہے، او دا ڈائریکٹر فلانا سی، او دی ہیروئن فلانی سی، او دا ہیرو فلانا سی، اور تینوں میرے مصطفیٰ ورگا ہیرو اللہ نے دیتا ہے، تینوں رب نے قرآن عطا فرمایا ہے، تینوں سونے دا فرمان حدیث عطا فرمائیے، پھر تو انہیریاں مل جا رہے روشنی چھڑ کے۔ بدترین و سینہ ہے، بدترین و پیٹ ہے، جس دے اندر لغویات نے، رومانٹک اشعار نے، بےہودہ اور عشقیہ گانے اور افسانے موجود نے۔ اگر نہیں موجود تو رب دا قرآن نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس نور نال اپنے سینے منور کیتے، اس واسطے وہ پوری دنیا تے چھا گئے۔ وہ عرب دے بدوی لوگ، خیمیاں وچ رہنے والے، چھپڑیاں دا پانی پین والے، عرب دے ریگزار وچوں اٹھے پوری دنیا تے چھا گئے، اور انہاں دے سامنے کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، دنیا دا کوئی لشکر انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکیا، انہاں دے رستے دی رکاوٹ نہیں بن سکیا۔
اللہ اکبر. جدو عرشہ والا خدا اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے سچے تے پکے مومن نے، انہاں دے ایمان دے اندر شک نہیں کیتا جا سکدا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اے ہدایت والے نے کون کہندا ہے؟ اللہ کہے. یہ کون نے؟ ہدایت والے. یہ کون نے؟ کامیاب لوگ. یہ کون نے؟ سچے پکے مومن. یہ کون نے؟ اولئک هم الصادقون. اللہ فرماندا ہے اے سچے لوگ نے، اے کیڑے خوش نصیب نے جنہ دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی دیئے، جنہ نے علم پڑھیا ہے دنیا دے بے مثال معلم تے استاد کولو، جنہ دا ہادی تے رہبر جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بحرو برتے چھا جان والے، پوری کائنات دے اندر اور روشنیاں پھیلان والے. جتھے جتھے بھی کوئی میرے نبی دا شاگرد پہنچے آئے اتھوں ہنیرے ہمیشہ واسطے رخصت ہو گئے نے. اللہ نے اس علاقے دے اندر ہدایت دی روشنی پھیلا دیتی ہے. اللہ اکبر. اونا دا اوڑنا بچھونا دین سی. اونا نے دنیا نو دل وچ نہیں بسایا، اونا نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نال دل نو بسایا ہے. اللہ اکبر. ایڈی مقدس جماعت، اینے شانہ والے لوگ. اے افریقہ دا جنگل آ گیا ہے، ایک محمدی لشکر تھے پڑاؤ ڈال رہے آئے. ساتھی لشکری کہندے نے اے ساڑے امیر محترم اے علاقہ بڑا خطرناک ہے، اے جنگل ہے، ایتھے صفاق درندے رہندے نے، ساڑا ایتھے پڑاؤ ڈالنا بہتر نہیں، اگے چل کے کسے ہور جگہ تے ٹھہرانگے. لیکن امیر لشکر نے کیا فکر نہ کرو، میں ایدہ بھی بندوبست کر لوانگا. امیر لشکر کون نے؟ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک کیڑے مدرسے فارغ ہوئے نہیں، جامعہ محمدیہ نہیں، جامعہ اسلامیہ نہیں ہیں، وہ بھی جامعہ اسلامیہ ہی ہیں. اے دارالعلوم دیوبند تو فارغ نہیں، اے قاہرہ دی یونیورسٹی تو فارغ نہیں، ایک کتوں فارغ نے؟ انہاں کول سندہ مدینے دے مدرسے دیاں نے. اللہ اکبر. امیر لشکر پہاڑی دی چوٹی تے کھڑے ہو کے رات دا ویلا اعلان کر دے نے یا ایوے کو آواز کیوں پہ دے دیں یا حشرات الارض والسبائے. او جنگل دے کیڑیو مکوڑیو اے سپو ٹھوؤں جیڑا جیڑا بھی اتھے رہندا ہے تے وسدا ہے. او چیتو تے بگیاڑو، او شیرو جننے بھی تسی ہے او کان کھول کے سن لو. اپنا آئیڈینٹی کارڈ پیش کیتا ہے. کیا دیو آئی ڈی کارڈ، پنجابی میں شناختی کارڈ. وہ کیا ہے؟ کہندے نے نحنو اصحاب رسول اللہ. وہ پتہ جے شیرو سی کونا، وہ چیتیو پجان دیو سانو اسی کونا، وہ جنگل دے اندر رہن والے سانپو جان دیو سی کونا، وہ جنگل دے درندو اسی اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. اسی کیڑی یونیورسٹی وچوں فارغ ہون والے ہیں، اسی کیڑے پیر دے مرید ہیں، ساڈا مرشد کون ہے؟
ساڈا رخبر کون ہے، ساڈا مقتدا کون ہے، ساڈا پیشوا تے رہنما کون ہے؟ نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے کملی والے دے غلام، اسی تے اس شمع رسالت دے پروانے آ، اس مدینے والی سرکار دے مرید، ساڈا پیر خانہ مدینہ ہے، ساڈا پیر خانہ تہاڈا میرا بھی، ساڈا پیر خانہ لکڑ شاہ نہیں، بوڑ شاہ نہیں، گجرا شاہ مقیم نہیں، گولڑا شریف نہیں، پاک پٹن نہیں، اور جان دیو ساڑے پیر خانے نو، اور ساڑا پیر خانہ کیڑا ہے، ساڑا پیر خانہ کیڑا ہے، ساڑا پیر و مرشد کیڑا ہے، جدے ورگا آج تک ماں نے جمعہ ہی نہیں، جدے ورگا آج تک دنیا تے آیا ہی نہیں، جدے ورگا آج تک رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کمیرہ، او با کمال تے بے مثال پیغمبر آمنہ دا لالے، جدا سی کلمہ پڑھنے آن ساڑا پیر خانہ بھی ہوئیے، کلمہ کدھا پڑھنے جی، اے نہیں بے آنڈے کتے تے کوڑ کوڑ، کتے لائیاں کتے بدائیاں کتے، اللہ اکبر۔ ایس اللہ دے ولی نے، میرے نبی دے صحابی تے سنگی نے، آپ دے غلام اور مرید نے تعارف کڈا پیارا کرایا ہے، نحن اصحاب رسول اللہ۔ او کن کھول کے سن لو، جنگل دے وچ رہن والے او درندے ہو، اسی سونے نبی دے غلام، کہو صلی اللہ، پھر آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کدی سونے انداز وچ پنجابی وچ اسی گل دا ترجمہ کسی نے کیتا ہے، اسی یار سونے نبی سردار دے، اسی یار سونے نبی سردار دے، نام محمد سرور نیک ابرار دے، نام محمد سرور اور نیک ابرار دے، دین پیارے اتوں جانا نو سارا ثواب ضائع کر لے، مقصود کیڑا ایڈا عام کام ہے، کوئی تمیز ہونی چاہیے، خطبے دا سارا ثواب اگلے دا بھی ضائع، اپنا بھی ضائع۔ اسی ہاں یار سونے نبی سردار دے، پاک محمد سرور نیک ابرار دے، دین پیارے اتوں جانا نوار دے، دین پیارے اتوں جانا نوار دے، دنیا دی لوڑ سانو نہیں۔ یہ تعارف ہو رہے ہیں جی، اسی کون اللہ اکبر۔ پھر کی کہندے نے، کل سویرے سانو نظر نہیں آونا، فرخلو فرخلو، نکل جاؤ نکل جاؤ، انا نازلون، ہن اساں کے ڈیرہ لا لیا ہے، فرخلو انا نازلون، کل سویرے سانو نظر نہیں آونا، کل سویرے سانو نظر نہیں آونا، دور دور آڈے وچ اور جنگل دے جاونا۔ بولی سمجھتے سانو عربی، بگیاڑ، چیتے، شیر جی، لگڑ بگڑ، ایتھے بھی کئی لگڑ بگڑ نے،
اللہ اکبر. اوے کل سویرے سانو نظر نہیں آونا, کل سویرے سانو نظر نہیں آونا, دور دوراڈے وچ جنگل دے جاونا, اور نظری جو آیا یساں مار مقامنا, پھر نہ کہنا ساڈے تائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگے کی کہتے نے اللہ اکبر, سن کے اے حکم, سن کے اے حکم انہاں جنگل نو چھوڑیا, سن کے اے حکم انہاں جنگل نو چھوڑیا, اے حکم امیر والوں منہ نہیں موڑیا, اوے بن جا محمدی تینوں کیڑی پھر تھوڑیا, اوے بن جا محمدی تینوں کیڑی پھر تھوڑیا, اوے مرشد بنا لے مدنی تاہیں. کہو صلی اللہ, کہو صلی اللہ. سن کے اے حکمی انہاں جنگل نو چھوڑیا, کدے تو بھی کچھ ہے چھڑی سونے دا حکم سن کے. سن کے اے حکم, او کون نے درندے, او کون نے جانور, پتہ نہیں او جانور نے کہ تو جانور ہے. اللہ اکبر. سن کے اے حکم انہاں جنگل نو چھوڑیا, حکم امیر والوں منہ نہیں موڑیا, اوے بن جا محمدی تینوں کیڑی پھر تھوڑیا, اوے مرشد بنا لے مدنی تائیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہندا ہے میں اکھاں نال منظر ویکھیا, ساڈے امیر نے جدو اعلان کیتا سارے جنگل دے درندے اپنے بچیاں نو لے کے لینا بنا کے جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جنہ دے بچے نہیں چل سکتے انہاں منہ وچ پائے, اور شاید کہہ رہے ہوں گے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی رب دے گلے تے بڑے کرنے ہیں, بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے ساڈی تے سن دئی جی, آنے ہیں نا ہاتھ تنگ ہی رہندا ہے, تیرا بھی تے ہاتھ تنگ ہے, رزق والوں ہی نہیں, نیک اعمال دی طرفوں احکام الہی دے اتے عمل کرن دے وچ تیرا بھی ہاتھ تنگ ہے, میرا بھی ہاتھ تنگ ہے. اللہ اکبر. ایک بندے نال ساڈا تعلق ہی اتنا گہرا نہیں تے کوئی بھیڑ پہ جائے تے آکھی دے نا کوئی بتی کڈن والا ہوئے بندہ, ہاں ساڈے کو کم آوے تے پھر بندہ چکدا ہے کہ اے دا نمبر تے میرے کو ہے وے, کال ملاواں کیڑے منہ نال ملاواں, اج تک اے دے نال میں تعلق ہی صحیح رکھیا. رب کہندا ہے تیریاں بتیاں کڈن والا میں ہاں, تو پاویں میرے نال تعلق صحیح نہیں رکھیا, آ جا تیری ہر گل سنا گا, ہر حاجت پوری کراں گا, تے گزرے ویلے دا تانا بھی نہیں دیاں گا. ایسا محسن, ایسا منعم, اسی چھڑ کے ہوراں دے دروازے تے جائیے, اور وہ بھی مویاں کولوں میں جا کے منگنا ہے, مویاں کولوں. اللہ اکبر. قاری صاحب میں تے لکھیا ہے زندہ چھڑ کے مویاں کولوں تے لین مراداں جاویں, قدر کی جاتے ہی اللہ والا, اور شرم ذرا نہ کھاویں. اللہ اکبر. مدتاں ہویاں مر گئے جیڑے, مدتاں ہویاں مر گئے جیڑے اندر خاک سمائے, او کیوں کر تیرے ڈب دے بیڑے او پار لگاونے آئے. او اے
سکیدے گندے کولوں اوے سکیدے گندے کولوں توبہ کری شتابی بہتر ہے حق تیرے اندر پاویں آگ وہابی اللہ اکبر ایک انصاریاں وچوں اللہ دا ولی ہویا ہے انصاریاں وہی تے سارے ولی نے جے اینا دی ولایت برحق نہیں نا تے پھر میں کسے نے ولی نہیں سمجھتا ویکھو تسی بڑے بڑے امیر دولت مند سرمایہ دار لیکن وہ سونا جڑا عرش دا مہمان بنے ہیں اتھے انصاریاں دا مہمان بن رہا ہے کتھے ڈاچی بیٹھی اللہ اکبر سارا مدینہ شہر مبارکہ دے رہا ہے تو میں گل کر رہے ہیں کہ اللہ دے ولی دی بابا عبدالستار کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تاب چڑھے جد جاہل تائیں بخار تاب چڑھے جد انہوں کس بھی آندے کس چڑھی ہے تاب چڑھے ہے بخار چڑھے ہے جسم ہی ٹپ ہوئے ہے جی تاب چڑھے جد جاہل تائیں وہ چاوے کفر مکاڑا وہ قبراں وچوں پالن جاوے تاپ اتارن والا اگے فرماندے نے اللہ کولوں منگ دعائیں اللہ منگن دی توفیق اللہ کولوں منگ دعائیں سندا ہے نا کہیں نا ادعونی استجب لکم منگو میرے کولوں میں دیاں گا میں تہاڈی ہر گل سناں گا سانو آج تک انہیں نہ نہیں کیتی رب نے آج تک سانو نہ نہیں کیتی تے جنہ کو منگنے ہیں انہیں ہاں نہیں کیتی ہے نا سوچنے والی گل زندہ چھڑ کے حیٌ قیوم ذات چھڑ کے لج پال چھڑ کے داتا حقیقی چھڑ کے غریب نواز چھڑ کے حاجت روا چھڑ کے مشکل کشا چھڑ کے جیڑا تانا بھی نہیں دیندہ تے چوڑیاں بھی پردہ ہے اللہ اکبر کدے او دے کولوں منگو جیڑا آپ کہندہ ہے میرے کولوں منگو میں دیاں گا جیڑا منگے گا نالے دیاں گا نالے راضی ہوواں جی تے جیڑا نہیں منگے گا میں پھر ناراض ہو جانا جی میں او دے تے ناراض ہو جانا ہے جیڑا میرے کولوں نہیں منگے گا سبحان اللہ داتا ہوئے تھے ہی ہو جیا ہیں جی اللہ کولوں منگ دعائیں سوئی تے تاگے تائیں اوے اللہ منگیاں سب کچھ دیندہ اوے بندہ دیندہ نہیں اپنے مالک دا دروازہ اور کتا چھوڑ نہ جاوے اچھا جنگل دی ایک جانور ہے لومڑی آندھنے بڑی چلاک ہے یہ دی چلاکی مشہور ہے تے اس سے جنگل ہے جو کتا ہے وہ دی کیڑی شاہ مشہور ہے وفاداری کدے کسے لومڑی نہیں پالی کتا ہر کوئی پالدا ہے اس واسطے کہ وفادار ہے یہ اپنے مالک دا دروازہ اور کتا چھوڑ نہ جاوے اپنے مالک دا دروازہ اور کتا چھوڑ نہ جاوے رب دا درجے بندہ چھڑے اور کیویں انسان صداوے اللہ اکبر ہر شکے دے کولوں منگنی اے محمدی مدرسے دا پہلا سبق ہے اے سبق نو اینا رٹوایا اینا پکوایا میرے مصطفیٰ نے 13 سال تک صرف ایک کوئی سبق پڑھا دے رہے پکا لو ذہنہ میں جما لو ڈٹ جاؤ اے سبق تے لا الہ الا اللہ
اللہ، اللہ تو سوا تہاڈا معبود کوئی نہیں، مقصود کوئی نہیں، مطلوب کوئی نہیں، ہر جگہ تے موجود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اور تہاڈا حقیقی الہ کوئی نہیں اللہ تو سوا۔ 13 سال باقی احکام مدینے سارے آئے ہیں، نماز باجماعت مدینے، اذان مدینے، زکات دے احکام مدینے، شراب دی حرمت دے احکام مدینے، اور جہاد دا اذن تے حکم مدینے، باقی سارا اسلام مدینے میں آیا ہے۔ اور وہ نبوی زندگی جو مدنی ہے وہ 10 سال دی ہے، 13 سال نبوی مکی زندگی ہے، 13 سال ہی کوئی سبق پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ، اور 10 سال محمد الرسول اللہ دی دعوت ہے کہ میری اطاعت کرو، اللہ دے احکام تے عمل کرو۔ پریکٹیکلی طور تے میرے مصطفیٰ نے کر کے سمجھایا ہے امت نو۔ اے نہ عام سبق ہے، تے پھر جیڑی جماعت وہ سبق پڑھ لیا نا، پھر انہیں وہ پکے پیڈے ہو گئے نا وہ دیتے، کدے بوٹیاں بھی کر دیتیاں نے، انہاں دی زبان تو ایک کوئی بات نکلی ہے لا الہ الا اللہ۔ بابا باہو سلطان العارفین جی وہ کی لکھتے ہیں، فرماندے نے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، جو تیرے لا بدستاری بیاتن آج غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ فرماندے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس جہان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کونین میں اگر کوئی تیرا مقصود ہے، تیری منزل ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ جب تو لا الہ کی تلوار پکڑ کر مجاہد بن کر میدان میں اتر آئے، پھر خوف نہ کھانا، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرنا، وہی مشکلات کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری جماعت میرے مصطفیٰ نے تیار کی ہے، تے پھر جدوں شاگرد کوئی بورڈ ٹاپ کرتا ہے تے وہ پوچھتے نے انٹرویو لین والے کہ تہاڈا استاد کیڑا ہے، یہ تانوں کنے پڑھایا ہے، کنے تہاڈے تے محنت کیتی ہے کہ تساں اے مقام حاصل کیتا ہے، تے وہ پھر اپنے استاد دا نام لیندا ہے۔ لیکن ایتھے اللہ کی کہہ رہا ہے، اے میرے مصطفیٰ تو کڈے سونے بندے تیار کیتے نے، لینا ڈگریاں ہن میں آپ تقسیم کر رہا ہوں، یہ سارے سچے نے، یہ سارے کامیاب نے، یہ حق سچے مومن نے، یہ ہدایت یافتہ نے، اینا دیاں تعریفاں عرش والا خدا آپ کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا سورہ فتح آخری رکوع، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ او ہستی تے ذات رب دی ہے جن نے اپنے رسول نو سچا دین دے کے بھیجیا ہے تاکہ دنیا ساری دے دینہ ہوتے اپنے محبوب دے دین نو غالب کر کے وخا دے وے، اپنے محبوب دے دین دا چڈا پوری دنیا تے لہرا دے وے۔ لیظہرہ
علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا۔ اے سچے دین دی کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ کہندا ہے میں آپ دا گواہ کافی ہاں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری گواہی کافی ہے، میں ساری کائنات دا خالق گواہی دینا، میرے محمد سونے دا دین بڑا سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الف مرت بعدد کل ذرت، لکھاں تے کروڑاں درود و سلام میرے مصطفیٰ تے۔ میں تے کہنا بابا سادی کہنا نا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا، شیر تو سنے نے ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ بلغ العلا، پہنچا وہ بلندیوں کو، رفعتوں کو، پہنچا وہ عروج کمال کو۔ کیسے؟ بے کمالی، اپنے کمالات کے ساتھ۔ یہ بابے سادی نے ربائی کہی، وہ ساڑھے علاقے دا نا ایک بانگا ہے، وہ سمجھدا کھورے فرض ہے، ہر اذان تو پہلا بلغ العلا بکمالی۔ میں کہ بندے دے پتر نے میں پوچھا میں تینوں ترجمہ دا ہوں گا؟ اللہ اکبر۔ اذان تو پہلا بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت نہیں، اذان بلالی دی گل کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں ثابت۔ وہ تُسے کتھو لے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کی پڑھدا پہ ہے؟ بلغ العلا بکمالہ۔ ایک اہل حدیث بندہ میرے تے اعتراض کرتا جی اے شعر صحیح نہیں۔ میں کہ کیوں؟ میں کہ تیری تحقیق تے تیرا فہم تے تیرا تفقہ صحیح نہیں، تو سمجھیا نہیں۔ اگر جی آکے حضور اپنے کمال نال گئے نے، اللہ پہ آدھا میں لے کے گیا، اور میں کہا کملیاں گال سمجھن دی کوشش کر، بے مقصد ہے اپنی شانہ سمیت گئے، ٹھیک ہے؟ اے نہیں بھی اپنی طاقت نال گئے نے، اللہ دے حضور اپنی شانہ لے کے گئے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کشفا دور کر دیا کس کو؟ دجا اندھیروں کو، بجمالہ اپنے حسن و جمال سے۔ واہ بابا سادی، اے بلبل شیراز ہے جی، جن نے گلستان بوستہ لکھی، دنیا دا بڑا سیانہ گزرے ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت حسنت سونی سونیاں نے کیا جمیو ساریاں دیاں ساریاں خصال ہی آپ دیاں عادتاں۔ کتنی سونی گل ہے، آپ دیاں ساریاں عادتاں ہی سونیاں نے۔ صلو علیہ وآلہ، درود پڑھو آپ تے آپ دی آل دے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔
ہوں مولویاں دی تے عید ہونی ہے پجو پج تے رجو رج ایویں ہی پجو پج تے رجو اللہ اکبر ایک ایک پروگرام دے بڑے بڑے پیسے جناب نعت خانہ لینے نے اچھا ہوں یہاں دے نا آپس دے وچ لڑائیاں شروع ہو گئی جڑے خطیب حضرات بیچارے وہدے نہیں یہ نعت خان تے سارا مجمع لٹ کے ہوئے دے تے نوٹاں دیاں بارشاں نقد نے وکرے لینے نے جناب یہ تے ساڈی کی خدمت کرتے ساڈے نال تے چونے یہ لے جاندے ہن وہ آکھن لگ پے نے یہ نہیں ہونے چاہیے نعت خان اللہ اکبر ساڈے جڑے نا کئی بھابی مولوی وہ مینوں تانے تسی میرے شعر ہی پڑھتے ہو شعر کنے سپارے پڑھے جے ایتکاں اللہ اکبر خشکی دے مارے بھابی میں کیا ہے اللہ دے رسول اپنے شاعر نو سامنے کھلار کے نہیں اپنے رسالت تے نبوت والے ممبر تے بہا کے آپ سامنے بیٹھ کے فرمایا حسان میں نے شعر سنا لا فتوہ میرے مصطفیٰ اتھو تک خندق کھود رہے نے غزوہ خندق تے اور اس وقت صحابہ بھی شعر پڑھ رہے ہیں جی لا فتوہ کی شعر پڑھ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا اسی او لوکاں جنہاں نے مصطفیٰ دے دستے حق پرستے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کس بات تے علل جہاد ما بقینا آبادا کہ جدوں تک زندہ رہاں گے اللہ دے دین واسطے جہاد کر دے ہی رہاں گے یہ صحابہ شعر پڑھ رہے لا فتوہ مولویہ اچھا اگے گل چل ایک قدم اگے میرے سونے نبی نے پھر جواب شعر پڑھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اور شوایا اے دنیا دی زندگی تے کوئی زندگی نہیں فاغفر الانصارا والمہاجرہ میرے انصاریاں نو بخش دے میرے مہاجرہ نو بھی بخش دے لا فتوہ جی اللہ اکبر حضرت حسان نو کہندے نے حضور حسان سونیا ایویں بکواساں کرتے پھر دن کافر میرے بارے غلط گلاں تے کوئی جواب دے سکن مکی کافر بت پرست ہاں یا رسول اللہ دے سکنا مینوں اللہ ملکہ عطا فرمایا ہے فرمایا جدوں تو قریش دی توہین کرنی ہے تو میں بھی تے قریشی ہوں اللہ اکبر حضرت حسان کہندے یا رسول اللہ فکر نہ کرو تو انہوں انج وچوں کڈا گا جویں مکھن وچوں وال کڈ لے اللہ اکبر اور کیسیاں تعریفاں نہ کیتیاں نے انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دساں گے اللہ نے فضل و کرم نال تے جیڑا شعر قرآن دی تفسیر کرے حدیث دی ترجمانی کرے وہ غلط نہیں اسی کوئی تے سسی پنو گاؤنے ہیں کوئی سیم ملوک پڑھنے ہیں کوئی ہیر پڑھنے ہیں وہ کئی بے وقوف لوگ ہیر تے سیف الملوک دے بارے پتہ ہے کیا دن اپنے کنہ نہ سن یہ جڑی نا سیم ملوک تے ہیر بارے شاہ یہ قرآن دا نچوڑ استغفر اللہ جہالت دی بھی انتہا ہے وہ اتھو تک نہ کہ بیت اللہ نہ بھی جاؤ کوٹ مٹھن ٹر جاؤ جی تے تو انہوں نہیں ثواب ملے گا مدینے کی جانا ہے علی پور ٹر جاؤ سمجھو مدینے ٹر گئے کیا ہے مدینے دی توہین نہیں کیا ہے مکے دی توہین نہیں کیا ہے قرآن دی توہین نہیں کیا ہے اسلام دی توہین نہیں اسی دعوت دینے ہاں اللہ دی تے اللہ دے رسول دی مکہ تے مدینہ ساڈا پیر خانہ ہے انشاءاللہ
اور پیر سونے دا تذکرہ انشاءاللہ ربیع الاول دے اندر ہوئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔